مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو، تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تو تم میری چال چلو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کا پیارا بننے کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے۔ اس لیے پیغام دیا جاتا ہے کہ بھئی ہم عاشق رسول بنیں، غلام رسول بنیں، غلام مصطفیٰ بنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا اور اسی کے ساتھ دنیا سے چلے جانا، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بس آپ کی محبت میں جئیں، آپ کی محبت میں مریں۔ قرآن پاک میں مطالبہ کیا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یار جیو مسلمان بن کر، تب تو مرو گے مسلمان بن کر۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف مسجد کی چار دیواری کا دین نہیں دیا ہے، یا صرف 12 ربیع الاول کے ایک مہینے کا دین نہیں دیا ہے، یا صرف رمضان کے مہینے کا دین نہیں دیا ہے۔ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے اور آپ کو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بلکہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک کے احکامات اس میں سکھائے ہیں، اور یہ بات کا پیغام دیا کہ تم اسی پر مرتا رہنا۔ اب ہمارا ملک الموت سے کوئی ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ جب رحمت عالم مسجد میں فجر کی نماز میں سجدے میں جاؤں گا تبھی لینا۔ وہ تو بازار میں بھی آ سکتا ہے، وہ تو سونے کی حالت میں بھی آ سکتا ہے، وہ تو کاروبار کرتے کرتے بھی آ سکتا ہے۔ ہم قربان جائیں، یہ بات کہتے ہوئے سینہ چوڑا محسوس کرتا ہوں کہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے دین اتنا خوبصورت دیا۔ کوئی بندہ سجدے میں مر جائے، واقعی قابل رشک بات ہے۔ کوئی بندہ دکان پر بیٹھا پیسے موج رہا اور موت آ گئی، تو نادان دنیا سوچ سکتی ہے یار پیسے پہ مر گیا، لیکن نبی کا دین ایسا ناقص دین تھوڑی ہے کہ بھئی پیسہ موج کے مرا تو جہنم میں گیا اور سجدے میں مرا تو جنت میں گیا۔ واقعی سجدے میں مر جانا بہت بڑی سعادت کی بات۔ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے در پر بیٹھ کے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، نبی کی شریعت کو زندہ کرتا ہے، اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولتا، اپنا کاروبار سود پہ نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، اب وہ بیٹھا دکان پہ پیسے موج رہا ہے۔ ملک الموت کو آنا ہو تو آ جائے، اللہ کی قسم ملک الموت آئے گا تو نبی کے عاشق ہی کے پاس آئے گا، نبی کے غلام کے پاس آئے گا۔ وہاں بندہ مرا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر، اللہ پاک اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ پاک اس کا حشر کرے گا۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کمال ہے کہ ان کی زندگی پر بندہ جس حیت میں چاہے دنیا سے جائے، انشاءاللہ اللہ اس بندے کو جنت عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی بڑی خوبصورت ہے، ہمارے نبی کی اداؤں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی قیمت ہے۔ مجھے حدیث یاد آئی کہ کوئی بندہ حالت اسلام میں 40 سال کا ہو جائے تو اللہ اس کو 3 بڑی بڑی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں، کوڑ سے، برس سے، جنون سے۔ بندہ 50 سال کا ہو جائے اللہ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ نبی کی زندگی پر 60 سال کا ہو جائے اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی بندہ نبی کے دین پر، نبی کی سنتوں پر زندگی گزارتے گزارتے 70 کی عمر کو پہنچا، اللہ اس بندے کو اعزاز عطا کرتا ہے کہ سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا کمال ہے کہ آسمانی دنیا اس سے پیار کر رہی ہے، آسمانی دنیا اس سے محبت کر رہی ہے۔ بندہ ہوتے ہوتے 80 سال کا ہو گیا تو اب اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں اور اس کی کتاب اٹھاؤ اور جتنے گناہ اس کی اپنی کتاب میں ہو نا سارے گناہوں کو صاف کر دو، سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ 80 سال کا وہ بوڑھا جو نبی کی زندگی پر بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچا، نبی کے دین کے ساتھ دکھ میں سکھ میں
تنگی میں، فراخی میں، ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کیا، اب اللہ نے اس کو وہ اعزاز عطا کیا کہ اس کے نام میں اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ پھر بندہ ہوتے ہوتے 90 تک پہنچ جائے تو حدیث پاک میں بتایا کہ 90 سال کا بوڑھا قیامت کے میدان میں کھڑا ہوگا، اللہ اس بندے سے فرمائیں گے آج تو سفارش کر، تیری سفارش پر تیرے پورے خاندان کو تیرے ساتھ جنت میں داخل کروں گا۔ نبی کی زندگی کی اللہ کی بارگاہ میں وہ قیمت ہے کہ کوئی بندہ نبی کی زندگی پر بوڑھا ہو جائے تو اس کے بڑھاپے کی بھی حشر کے میدان میں اللہ قیمت لگاتا ہے۔ ایک حافظ قرآن تو 10 کو جنت میں ماشاءاللہ لے کر جائے گا، لیکن ایک 90 سال کا وہ بوڑھا جو نبی کی زندگی پر بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچا، اللہ اس کو اعزاز عطا کرے گا کہ اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر داخل ہوگا۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا کمال ہے، یہ ہمارے نبی کی سنتوں کا کمال ہے۔ پیارے بھائیو، ہم اپنے نبی کا عشق اپنے اندر پیدا کریں، ان کی محبت اپنے اندر پیدا کریں۔ اب دعوت تو ہر بندہ کر لے گا کہ بھائی میں بھی تو عاشق رسول ہوں، میں بھی تو غلام رسول ہوں۔ عشق رسول کا معیار تو صحابہ، اور حضور کی محبت کا معیار صحابہ کتنا اللہ کی رسول سے عشق کرنے والے ہیں، کتنا ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کر باتیں چل رہی ہیں، واقعات کوئی بندہ سنا رہا ہے، کوئی بندہ حدیث سے سنا رہا ہے، کوئی بندہ اچھی باتیں سنا رہا ہے۔ ایک بندہ تھا باہر دیہات کا کہیں سے آیا ہوا، وہ بندہ بیٹا بڑی اچھی باتیں بنا رہا ہے، بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، بات چل رہی ہے، مجلس بڑی خوبصورت ہے۔ اچانک 2 بچے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین، یہ بندہ بات تو بہت اچھی کر رہا ہے لیکن یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا اور جب سے گیا تو ابھی تک لوٹ کے نہیں آیا تھا۔ مجلس کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، ان کے والد کا مجھ سے قتل ہو گیا تھا، اب چونکہ قبول کیا تو گواہ کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تو عمر کا انصاف چلے گا، اب تو عمر کا انصاف چلے گا اور بدلے میں آپ کی گردن ماری جائے گی۔ وہ شخص کہنے لگے کہ حضرت میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آیا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، حضرت میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مجھے 3 دن کا موقع دے دیجئے، بچوں کو نصیحت وصیت کر کے میں واپس آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں ادھر کوئی بندہ پہچانتا نہیں، تمہاری ضمانت کون کرے گا؟ اعلان ہوا مجمع میں کہ کوئی اس بندے کی ضمانت کرنے تیار ہے؟ تو صحابہ میں بہت بڑے صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام سیرت میں ملتا ہے جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین میں اس بندے کی ضمانت کرتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیے یہ لوٹ کے آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے آپ اس کو پہچان جاؤ؟ کہا جی پہچان نہیں پہچان آپ چھوڑیے، آپ ضمانت طلب کرتے ہو میں دینے کے لیے تیار۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھوڑا، اب بڑا ٹینشن ہوا حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نے کیا کر دیا؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ بندہ لوٹ کے نہیں آیا تو پھر عمر کا انصاف تو آپ کی گردن تک آئے گا، بدلے میں تو آپ کی مشکل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ ٹینشن نہ لیں، وہ بندہ آئے گا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن بھی شروع ہو گیا، سارا مدینہ ٹینشن میں، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کوئی چھوٹے آدمی تھوڑی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا دن بھی ڈھلنے کو ہے، سورج بھی غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت بھی ختم ہو گیا، عصر کی نماز بھی ہو چکی، اب مغرب کی طرف وقت بڑھ رہا ہے۔ لوگ پریشان کہ وہ بندہ اگر نہیں آیا تو ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہیں محروم نہ ہو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بڑا ٹینشن، سارا مدینہ نکل کے باہر آ گیا کہ اب وہ بندہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے جنگل میں، دھول اڑنے کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو وہی بندہ تھا، لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی ہم میں کوئی بندہ تجھ کو پہچانتا نہیں تھا، اگر تو واپس نہیں آتا تو کوئی بات نہیں تیری جان بچ سکتی تھی، تو جان قربان کرنے کے لیے کیوں واپس آ گیا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ میرا چھوڑیں، پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ اس بندے نے میری ضمانت کیوں کی، یہ بندہ مجھے پہچانتا نہیں تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہ اب بتائیے ضمانت کیوں کر دی تھی، آپ اس کو پہچانتے نہیں تھے؟
کیا جملہ کہا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ امیر المومنین میں اس لیے ضمانت دینے تیار ہو گیا کیونکہ مجھے یہ فکر ہوا کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا بانجھ ہو چکا ہے کہ اس شہر میں کوئی کسی کی ضمانت کرنے تیار نہیں ہوتا. میں اپنے نبی کی محبت میں ضمانت دینے تیار ہو گیا. ہم جو ہے یہاں پر کوئی دنیا کی نسبت پر تھوڑی آئے ہیں، اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں، ان کے عشق میں آئے ہیں. یہ بندہ بھی جنگل میں بیوی بچوں کو چھوڑ کر حضور کی محبت میں آیا ہوا، اپنے نبی کی نسبت پہ ضمانت دینے تیار ہوا. جو ہوگا ہوگا، جان جاتی ہو جائے نبی کی عزت پر، نبی کی محبت پر اور نبی کے تقدس پر آنچ نہیں آنی چاہیے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بندے سے پوچھا کہ تو واپس کیوں آیا؟ کہیں چھپ جاتا تو ہم تو تجھے پکڑ نہ سکتے تھے. تو اس بندے کا جواب بھی بڑا عجیب تھا کہ حضرت میں اس لیے لوٹ آیا کہ آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کے شہر میں وعدہ کرنے والا وعدہ وفا بھی نہیں کرتا. میں اپنے نبی کی نسبت پہ جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں. اب جو ہے کہا جلاد سے بھائی اس کی گردن مارنی ہے. جلاد اٹھا، وہ دونوں بچے ادھر ہی تھے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں اس بندے کو معاف کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سارا معاملہ تو اسی لیے اٹھا کہ تم قصاص لینا چاہتے تھے، کیوں معاف کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس لیے معاف کرتے ہیں کہیں آگے آنے والی دنیا یہ نہ کہنے لگے کہ نبی کا شہر ایسا شہر ہے جہاں کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم اپنے نبی کی محبت میں اپنے باپ کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ عشق رسول ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. وہ بندہ جان کی بازی لگانے تیار ہے، وہ بندہ جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہے. وہ دونوں بچے نبی کے عشق میں باپ کا خون معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہائے ہائے یہ کون سا عشق رسول ہے؟ آج مسلمان جھوٹ چھوڑنے تیار نہیں ہے، سود چھوڑنے تیار نہیں ہے، زنا چھوڑنے تیار نہیں ہے، ناچنے والوں کے گندے لائف سٹائل چھوڑنے تیار نہیں ہے، اور ماں باپ کو گالیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بہنوں کو حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، بیوی سے اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں، موبائل کی ننگی فلمیں چل رہی اور دعویٰ بھی ہے کہ صاحب میں بھی تو عاشق رسول ہوں. یہ کون سا عشق رسول ہے کہ موبائل میں ننگی فلمیں بھی چل رہی؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ آنکھ اوروں کی بیٹیوں پر غلط بھی پڑ رہی؟ یہ کون سا عشق رسول ہے مسلمان کے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان اپنی شادیوں میں آزاد؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ نوجوان خان پٹھان کے عاشق بن کے ان کے گندے لائف سٹائل کو زندگی میں جگہ دے رہے ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کے ہاتھ میں شراب کے جام چھلکیں، یا مسلمان نشاور گولیوں کا عادی بنے، یا مسلمان شراب کا ڈیلر بنے، یا مسلمان نشاور گولیوں کا ڈیلر بنے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان سود کھائے اور مسلمان جھوٹ پہ کاروبار کرے، مسلمان سود پہ کاروبار کرے؟ پیارے بھائیوں یہ عشق رسول نہیں ہے، عشق رسول کا دھوکہ ہے. عشق رسول زندگی کا انداز بدل دیتا ہے، زندگی کی ترجیحات بدل دیتا ہے. کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہوتا تو تو اپنے معشوق کا تابعدار ہوتا. عاشق تو معشوق کا تابعدار ہوا کرتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی جنگ میں کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ابا جان کے ساتھ، کھاتے کھاتے کہا کہ ابا جان بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. فوراً یار غار کا جواب تھا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، اگر آ جاتے تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے رسول کو دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا. ہمارے یہاں سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. پیارے بھائیوں آج کی شب کا پیغام ہے کہ ہم عاشق رسول بنیں، غلام رسول بنیں، سر سے لے کے پیر تک کے وجود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کریں، آپ کے اعمال سے مزین کریں. اللہ نے آنکھ دی کیوں عطا فرمائی؟ یہ اللہ نے آنکھ جھکانے کے لیے دی ہے، ماں باپ کو محبت کی نظروں سے دیکھنے کے لیے دی ہے، قرآن کو دیکھنے کے لیے دی ہے، اپنی قدرت پہ غور و فکر کے لیے دی ہے. اللہ نے زبان دی جھوٹ کے لیے نہیں، گالی کے لیے نہیں، لعن طعن کے لیے نہیں، غیبت کے لیے نہیں. غیبت کتنا سخت و گناہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہیں، سب سے ہلکا درجہ سود کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے.
اور 1 روپیہ سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے۔ سب سے بدترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے۔ یہ عشق رسول کا دعویٰ ہے کہ آج ہم غیبت سے توبہ کر لیں، آج ہم جھوٹ سے توبہ کر لیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا جی مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کہا جی مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے، عشق رسول کا تقاضا کہ ہم گالی سے بچیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی، یہ اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ جو گالی دیتا ہے وہ اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ تو یہ زبان قرآن کی تلاوت کے لیے، نبی نے قرآن پڑھنا سکھایا، ہم نیت کریں کہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزاریں گے، توبہ استغفار کے ساتھ وقت گزاریں گے، درود شریف کی کثرت کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ ایسے بھی بندے دیکھے ہیں کہ 5000 روزانہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، 10,000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ دن رات کے معمولات ہم بھی نیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ نے ہاتھ دیا ظلم کے لیے نہیں، ماں باپ کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے عطا فرمایا، اوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے عطا فرمایا۔ ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنیں، ہم ماں باپ کی دعا لینے والے بنیں، حسن اخلاق سے اپنی زندگی کو مزین کر دیں۔ یہ آج کی رات کا تقاضا کہ اپنی زندگی اخلاق والی بنائیں، اپنی زندگی درگزر والی بنائیں، اپنی زندگی اوروں کے حقوق کی ادائیگی والی بنائیں، اپنے آپ کو معاف کرنے والا بنائیں۔ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو درگزر کیا ہے، آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ احد کا میدان آپ یاد کریے، ابھی چند دنوں پہلے ہمارا اپنا گزر ہوا، احد کا میدان بڑا عجیب میدان، اللہ کے رسول فتح کے بعد شکست ہو رہی، دشمنوں کے بیچ میں نرگے میں پھنس گئے، آپ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی، آپ پر تلواروں کی بوچھار ہو رہی، آپ کے چہرے پر تلوار لگی، خود کی کڑیاں چہرے میں گھس گئیں، آپ کے کندھے پر تلوار ماری گئی، مرنے والے کو صحابہ نے پیچھے ڈھکیلا، تیروں کی بوچھار آپ پر، آپ کے کچھ صحابہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سامنے کر کے کھڑے ہو گئے، سارے تیر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر لگ رہے ہیں۔ ایک دشمن تیر کا نشانہ لگا رہا ہے، ایک صحابی تھے موجود حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی رسول کا نشانہ لگ رہا ہے، وہ دوڑ کے بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، اس نے تیر چھوڑا، وہ سنسناتا تیر آ کے حضرت قتادہ کی آنکھ میں داخل ہوا، وہ جب حضرت کی طرف پلٹے تو ایک آنکھ سے خون نکل رہا ہے اور دوسری آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے، آپ نے تیر کو کھینچا، آنکھ کیما بن کے باہر لٹک پڑی، آپ نے پوچھا قتادہ صبر کر لو گے کہ اللہ اس کا انعام تمہیں جنت میں دے گا یا تمہاری دنیا کی آنکھ تمہیں واپس چاہیے؟ صحابہ بڑے ہوشیار، انہوں نے کہا حضرت مجھے دونوں ہی چاہیے، میری آنکھ بھی واپس چاہیے اور جنت میں اس کا انعام بھی چاہیے۔ آپ نے جو ہے ان کی آنکھ کے کٹورے میں قیمہ رکھ کر اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ آپ اس کو ٹھیک کر دیجئے، اللہ نے فوراً ٹھیک کر دیا۔ اس موقع پر ایک کافر عتبہ ابن ابی وقاص، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور نشانہ لگا کہ حضرت کی طرف پھینکا، اس کو صحابہ روک نہ سکے، وہ سیدھا پتھر آ کے حضرت کے مبارک چہرے پر لگا، آپ کا نشانہ ہونٹ زخمی ہوا، آپ کا نشانہ رباعی دانت شہید ہوا اور جھٹکے سے آپ پیچھے گڑھے میں گرے، بے ہوش ہو گئے، چہرے سے خون نکل رہا ہے، دانت ٹوٹا ہوا خون نکل رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، کبھی اپنے نبی کے درد بھی پڑھا کریں، کبھی اپنے نبی کے دکھ بھی پڑھا کریں، سیرت کے اوراق اٹھائیں اور سیرت کی کتاب پڑھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنے دکھ اٹھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا کوئی درد زندگی میں آیا، کیا کوئی دکھ زندگی میں آیا، کبھی 2 بیٹیوں کو طلاق پڑی ہے، گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی آپ کے کاندھے پر ڈھالی گئی، اور بیت اللہ، اس میں کتنے لوگوں نے بیت اللہ کا سفر کیا، آپ نے نمازیں کتنے اطمینان سے پڑھی، آپ نے تلاوت کتنے اطمینان سے کی، وہ 1450 سال پہلے کا مکہ یاد کریے، دو جہان کا سردار بیت اللہ میں سجدہ کر رہا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں، ابو جہل نالائق کہتا ہے کہ فلاں جگہ اونٹ کی اوجڑی ہے، کون لا کے محمد ابن عبداللہ کے کندھے پر ڈالے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقبہ ابن ابی معیط نالائق اٹھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا، لا کر جو ہی حضرت سجدے میں گئے، آپ کے کاندھے پر اس نے اوجڑی کو ڈالا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں موجود تھا لیکن اسلام کو چھپا کر میں نے رکھا تھا، میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس کو ہٹا سکوں۔ چھوٹی بیٹی فاطمہ آئی تھی روتے ہوئے، اور آ کر اس نے اونٹ کی اوجڑی کو ابا جان کے کندھے پر سے ہٹایا اور رو رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ کی بھی آنکھ میں آنسو۔ آپ نے اس موقع پر اللہ پاک سے کہا اللہم علیک بقریش، اللہ تو قریش کو پکڑ لے، ابو جہل کو، عقبہ ابن ابی معیط کو اور عتبہ کو اور شیبہ کو اور ولید کو پکڑ لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بددعا کا اثر دیکھا، بدر کے کنویں میں سارے اکٹھا مرے ہوئے پڑے تھے۔ تو کتنے درد آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ گڑھے میں گر گئے احد کے میدان میں، بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کو لگا حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اس موقع پر حضرت کو جب ہوش آیا، صحابہ نے کہا حضرت اب تو آپ ان دشمنوں کے لیے بددعا کر دیں کہ اللہ انہیں ہلاک کر دے۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، صحابہ کو لگا بددعا ہونے جا رہی، ہم قربان جائیں اخلاق والے نبی پر۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کی اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اللہ تو میری قوم کو معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ پتھر مارنے والوں کو دعا دے گئے، گالیاں دینے والوں کو دعا دے گئے، تلوار مارنے والوں کو دعا دے گئے۔ اگر بددعا کرتے تو خالد سیف اللہ نہ بنتے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہ بنتے، صفوان بن امیہ کو اسلام نہ ملتا، اکرمہ بن ابی جہل کو اسلام نہ ملتا، وحشی کو اسلام نہ ملتا اور ہندہ کو اسلام نہ ملتا۔ ان سب کا اسلام نبی کی اخلاق والی دعا کے پیچھے، اللہ تو انہیں معاف کر دے، مجھے نہیں پہچانتے۔ آج کورٹ میں مسلمان بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہوا ہے، مسلمان کے سامنے کورٹ میں کھڑا ہوا ہے، بیوی شوہر کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائی ہم اپنے نبی کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں، خاص طور سے ماں باپ کی دعا لیں، بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، کسی کا جانی مالی حق ہمارے ذمے ہم شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ادا کرنے والے بنے، اللہ برکتیں دکھائے گا۔ ہم اپنے نبی کے دین پر آئیں انشاءاللہ، دنیا کی بھی عزت ہوگی، آخرت کی بھی عزت ہوگی۔ کہنے والے نے کہا تھا مومن جو فدا نقش قدم پاک نبی ہو، وہ زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج کی ہونے والی اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔